فضل و کرم اور لطف و احسان سے گزشتہ جمعہ مبارکہ میں ماہ رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل بیان کیے گئے۔ آج کے خطاب جمعہ کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی گئی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا۔ گزشتہ جمعات مبارکہ میں اسلام کے ارکان خمسہ میں سے چوتھا رکن رمضان المبارک کے روزے بیان کیا گیا، اور آج فرضیت روزہ کے حوالے سے اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا اس پر آج کے بیان جمعہ میں رمضان المبارک اور روزے کی برکات، اس کے فوائد اور ثمرات پر کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، کتبہ کا معنی ہے فرض کیے گئے، علیکم کا معنی ہے تم پر، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیے گئے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کی حکمت، روزے فرض کیے جانے کی غرض و غایت بیان کی گئی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ رکھنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر تقوی کی خوبی، تقوی کا وصف تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، یہ روزے جو فرض کیے گئے اللہ کریم نے فرمایا گنتی کے دن ہیں۔ ایام معدودات، 29 یا 30 دن رمضان شریف کے یہ گنتی کے دن ہیں، اور ان گنتی کے دنوں کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ روزے کا شرعی معنی کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کریم کی رضا اور اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے 3 چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام، 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ الاحتراز عن الاکل والشرب والجماع بالنیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس، یہ روزے کی تعریف ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے پرہیز کرنے، 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ ان میں پہلی چیز
کھانا، دوسری چیز پینا، تیسری چیز ہے شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ سے عمل زوجیت۔ یہ دن کے اوقات میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا وقت مقرر کیا گیا۔ اس دورانیے میں 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اب اس میں جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ تینوں چیزیں جن سے بچنے کا نام روزہ ہے، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی حرام نہیں ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی حرام نہیں ہے۔ تینوں چیزیں جن سے بچنے کا نام روزہ ہے، تینوں چیزیں حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں۔ حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں۔ طیب کا معنی پاکیزہ چیزیں۔ کھانا پینا یہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ اسی طرح شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ سے عمل زوجیت یہ حلال بھی ہے اور طیب طریقہ بھی ہے۔ ان تینوں چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اور پھر اس روزے کو جب فرض کیا گیا تو رب کریم نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، پہلی امتیں جو ہیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا، اگرچہ اس کی مدت، اس کی کیفیت الگ تھی، لیکن نفس روزہ جو ہے وہ ہر امت کے اندر رہا ہے۔ پورا سال 11 مہینے حلال لذتوں کے استعمال کرنے، حلال چیزوں اور طیب چیزوں کے استعمال کرنے میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ پورے 11 مہینے آدمی حلال اور طیب چیزیں استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں، کسی قسم کی ممانعت نہیں۔ لیکن ایک مہینہ ایسا رمضان الکریم کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک تمہارے حلق کے نیچے ایک قطرہ بھی نہ اترے پانی کا، کوئی چیز کھانے والی بھی تمہارے حلق سے نیچے نہ اترے، کوئی پینے والی چیز تمہارے حلق سے نیچے نہ اترے۔ اور پھر شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ سے عمل زوجیت جو حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، اس سے بھی رکنے کا نام روزہ رکھا گیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ روزہ جس مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے وہ ہے ہمارے اندر تقوی کا وصف پیدا ہو، تقوی کی خوبی پیدا ہو۔ اور وہ کیا ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، اور ٹھنڈے پانی اور مشروبات، ہر طرح کی نعمتیں اس کے کمرے میں، گھر میں موجود ہیں، لیکن جب تنہائی اور خلوت میں ہوتا ہے تو پانی کی ایک بوند اور ایک قطرہ بھی وہ حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا، حالانکہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے نے اسے اتنا اعلیٰ اعتقاد عطا کیا، تیقن کی اعلیٰ ترین صورت اور کیفیت عطا کی اپنے رب کریم پر کہ اگرچہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن جس رب کریم کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ رب کریم دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا، اب اگر حلق کے نیچے قطرہ اترتا ہے پانی کا، کوئی کھانے والی چیز کا ذرہ اترتا ہے، تو اس میں میرے رب کی ناراضگی ہے، لہذا وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے وہ تنہائی اور خلوت میں بھی حلال چیز کے قریب نہیں جاتا، اس لیے کہ اسی کا نام تو روزہ ہے، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ اور ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری خاطر حلال لذتوں کو، طیب چیزوں کو، حلال چیزوں کو میری خوشنودی کے لیے چھوڑ دیں،
تاکہ پورے 11 مہینے رمضان شریف کے علاوہ ان کا اعتقاد، ان کا یقین اس قدر اپنے رب پہ پختہ ہو جائے کہ جس رب کے لیے ہم نے 1 مہینے کے لیے حلال اور طیب چیزوں کو چھوڑا تھا، اسی رب کریم کی رضا و خوشنودی کے لیے ہم نے 11 مہینے حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا، حرام سے اپنا دامن بچانا ہے۔ یہ ہے روزے کی غرض و غایت اور روزے کا مقصد جس کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ اب اس میں اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، اور آیت نمبر 184 میں پھر اللہ کریم نے 2 قسم کے آدمیوں کو رخصت اور رعایت دی۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص بیمار ہے، مسافر ہے، اسے رخصت دے دی گئی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں، روزہ بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے چھوڑنے کی رخصت اور اجازت دی گئی، اور جو سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے تھے، وہ جب صحت یابی ہوگی اور رمضان شریف کے علاوہ سفر کی وجہ سے جو روزے رہ گئے وہ بھی رکھے گا، اور جو بیماری کی وجہ سے رہ گئے وہ بھی روزے رکھے گا۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ دوسرے دنوں میں وہ پھر یہ روزے رکھے گا۔ لیکن ایک صورت ایسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں ایک صورت ایسی بیان کی گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو اتنے لاغر ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، بڑھاپا اس قدر غالب آ گیا، اس قدر بوڑھے ہو گئے کہ اب ان میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، وہ روزے کو نبھا نہیں سکیں گے، روزہ رکھیں گے تو انہیں بہت مشقت ہوگی، بہت تکلیف سے روزے کو پورا کریں گے، ان لوگوں کو بھی رخصت کی گئی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جو مشقت سے روزہ رکھتے ہیں، یعنی بیماری کی وجہ سے، ایسا لاغر و بیمار آدمی کہ جس کے دوبارہ صحت یاب ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، اس کی بیماری اس قدر بڑھ جائے یا بڑھاپا اس قدر غالب آ گیا ہے، اس قدر بوڑھا ہو گیا ہے کہ مشقت سے، تکلیف سے، دقت سے روزہ رکھے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو اللہ کریم نے رخصت دی ہے کہ وہ اور دنوں میں روزے نہیں رکھے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک آدمی کا کھانا جو ہے وہ پھر روزے کا فدیہ دے گا، وہ روزہ نہیں رکھتا، اس کے لیے اتنی رعایت دی گئی کہ وہ کھانا جو ہے 2 وقت کا کھانا 1 روزے کا فدیہ وہ ادا کر دے۔ وَمَن تَطَوَّعَ، اور جو آدمی اس میں اضافہ کرے اپنی خوشی سے، یعنی ایک آدمی کا کھانا 2 وقت کا دینا ہے نا، اگر 2 آدمیوں کو دے دے، 3 آدمیوں کو دے دے، یہ ہے اس کا معنی کہ جو اپنی خوشی سے اس میں اضافہ کر لے تو وہ اس کے حق میں بہتر رہے گا، اس کے حق میں بہتر رہے گا۔ نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ یہاں بتایا گیا۔ تو یہ 2 قسم کے آدمیوں کو رعایت دی گئی۔ صحت مند آدمی اگر یہ کہے، جو روزہ نبھا سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اور وہ اگر کہے کہ میں روزے نہیں رکھتا، روزوں کا فدیہ دے دیتا ہوں، تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگلی آیت جو ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں روزے کی فرضیت کا ذکر آ گیا، اور اس نے منسوخ کر دیا یہ حکم جو ہے اس آیت کے اندر تھا۔ وہ کیا ہے؟ فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو بھی زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اس میں فرضیت روزہ کا حکم آ گیا کہ پھر روزہ رکھنا جو ہے وہی ہے، اس کے لیے کوئی فدیہ نہیں ہے، طاقت ہے تو روزہ رکھنا ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے تو رخصت دے دی گئی، سفر ہے تو رخصت دے دی گئی۔ اب یہ جو روزے کے احکام
یہ مسلسل 3 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، 183، 184، 185، متصل تینوں آیتیں ہیں۔ 185 نمبر آیت میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کا تعارف کرایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پورا مہینہ جو ہے، پورا مکمل قرآن اس مہینے میں ایک دفعہ ہی نازل ہو گیا، یہ اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے، سورہ قدر جو ہے 30ویں پارے میں اس کی قدر وضاحت موجود ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس آیت میں ہے کہ ہم نے اس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شب قدر کو سارے کا سارا مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، مکمل پورے کا پورا قرآن شب قدر رمضان شریف میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور پھر آسمان دنیا پر اس پورے قرآن کو بیت العزت میں رکھا گیا۔ بیت العزت میں اس مکمل قرآن کو رکھا گیا، وہاں سے پھر 23 سال میں مکمل قرآن نازل ہوا۔ مکمل قرآن ایک دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ سارے کا سارا قرآن ماہ رمضان شریف میں، اور وہ بھی رات متعین کی گئی، رات کا تعین کیا گیا کہ شب قدر میں اتارا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا۔ مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا پر بیت العزت میں رکھا گیا، وہاں سے پورے 23 سال میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا۔ اور یہ دین جو ہے، دین اسلام، مکمل قرآن جو ہے یہ دین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ دین اترا ہے، قرآن اترا۔ یہ قرآن ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملا، بلکہ یہ قرآن حضور کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ اور کیسے ملا؟ کہ یہ پورے کا پورا قرآن حضور کے دل انور پر، قلب اطہر پر پورا قرآن اترا، اور قرآن مجید کی آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا، نزل علی قلبک، نزل علی قلبک، کہ محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا ہے۔ تو سارے علوم قرآن میں، سارے علوم اور قرآن دل مصطفیٰ میں، سارے علوم قرآن میں، اور قرآن کہاں؟ وہ قلب مصطفیٰ میں۔ تو حضور کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، دین حضور کے دل انور میں آیا، اور حضور کے ذریعے سے یہ دین اسلام ہمیں ملا۔ اب اس مہینے کو جو برکت و عزت ہے وہ توجہ سے ذرا سماعت فرما لیں۔ شب برات کے بیان میں نے مختصر سی گفتگو کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، 53 نمبر آیت ہے سورہ زمر کی، جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت، ہمارے گناہ جتنے زیادہ ہوں، جتنے مرضی زیادہ ہمارے گناہ ہوں، ان گناہوں کا کوئی نہ کوئی کنارہ ہے، کوئی نہ کوئی حد ہے، کوئی نہ کوئی کنارہ ہے۔
مگر اللہ کی رحمت کا تو کوئی کنارہ نہیں، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اس کی رحمت کا کوئی، ہمارے جتنے مرضی بڑے گناہ ہوں ان کا کوئی نہ کوئی تو کنارہ ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی حد نہیں۔ اس لیے اسی آیت میں فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سورہ زمر آیت نمبر 53، کہ رب ذوالجلال تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب ذرا آئیے پھر اس رمضان شریف کی طرف۔ اولہ رحمتن، یہ رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس کے پہلے حصے میں رحمت ہے، جس کے پہلے حصے میں۔ اب اس آیت کو اور حدیث کو دونوں کو ملانا ذرا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر اس حدیث کو ساتھ سمجھیں، اولہ رحمت، پورا مہینہ رمضان شریف کا اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس 10 دنوں میں پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت بڑھتی ہے، اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمت کا سارا دن بعد جب بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 10 دن پہلا عشرہ رمضان شریف کا صبح صادق جو رحمت کا عشرہ ہے، جو رحمت کے 10 دن ہیں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے حلال اور طیب چیز کا ایک قطرہ اور ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترنے دیا، اس رب کو راضی کرنے کے لیے حلال اور طیب چیزوں کے قریب نہیں گیا صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ سارا دن جب وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی روح جو ہے اسے تقویت ملتی ہے، روح کو طاقت ملتی ہے، کیونکہ انسان مرکب ہے روح اور جسم سے، انسان مرکب ہے روح اور ہر بندے کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، اور انسان مرکب ہے روح اور جسم سے، جسے جسمانی طاقت کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کی طاقت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی غذا تو ہے۔ تو روح کی طاقت وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اس کی رضا کے لیے کام کرنا، لہذا جب دن بھر بندہ حلال اور طیب چیزوں کے قریب نہیں جاتا تو پھر اس کو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، تصفیہ نفس اور تزکیہ نفس، یعنی اس کا باطن، اس کی باطنی کیفیات، اس کے اندر کی کیفیات پاک ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، ستھرا ہوتی ہیں۔ اس لیے سارا دن جب روزہ رکھ کے پھر تراویح کے لیے وہ آتا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں تراویح کے لیے آتا ہے، قیام کے لیے آتا ہے، پھر رب کی رحمت آواز دیتی ہے تو نے سارا دن مجھے راضی کرنے کے لیے حلال اور طیب چیزوں کو چھوڑا تھا، اب دامن طلب پھیلا اور مانگ میری بارگاہ سے، کیا مانگتا ہے؟ یہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اب ایک آیت کا پہلا حصہ جو ہے اس کی میں نے آپ کو حدیث سے وضاحت کی، اول رحمت، پہلا حصہ رحمت ہے۔ اب آئیے جو آیت کے اندر دوسرا حصہ ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سورہ الزمر کا یہ آیت نمبر جو ہے 53 کا حصہ، اس پر ذرا غور کریں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب آئیے ایک حدیث شریف، جو دن بھر آپ روزہ رکھتے ہیں، سارا دن آپ نے روزے کی کیفیت اور روزے کی حالت میں آپ رہے، تو مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے،
میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث شریف جو ہے بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے، پہلے میں وہ عرض کرتا ہوں، یہ 7492 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی۔ جب بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ کریم انہیں ایک خوشخبری سنا رہا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، حدیث قدسی ہے۔ رب کریم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا نہ پوچھو، اس کی جزا نہ پوچھو۔ میں اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق، اپنی مشیت و قدرت کے مطابق، روزہ چونکہ میرے لیے ہے، تم نے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، اس کی جزا بھی ڈائریکٹ اور بغیر واسطے کے میں خود عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے۔ رب کریم فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وہ اجزی بہی، اور اس کی جزا میں جانوں، روزہ جانے، میں اپنی مرضی سے اس کی جزا دوں، میں پابند تھوڑا ہی ہوں کسی کا، وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی مرضی سے، اپنی مشیت و قدرت کے مطابق پھر روزے کی ڈائریکٹ اور بلا واسطہ روزے کی جزا عطا فرماتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہی۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں روزے کی جزا جو ہم نے سمجھی، اس کو ذرا 3 چیزوں پر ذرا غور کرنا ہے کہ تینوں چیزیں حلال، کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، اور ازدواجی عمل بھی شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ سے حلال اور طیب، تینوں چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اور یہ روح اور جسم کا مرکب ہے، انسان جو ہے روح اور جسم کا مرکب ہے، اس کے من کی دنیا کا تزکیہ ہوتا ہے، تصفیہ ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ سارا دن اس نے روزہ رکھا ہے، رات کو تراویح کے لیے جب مسجد میں آتا ہے نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ جو آیت کا دوسرا حصہ میں نے عرض کیا نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ کسی کے انسان کے ذہن میں غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ صرف روزہ رکھنے سے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ رب کا قرآن میں وعدہ ہے، رب کا قرآن میں وعدہ ہے، رحمت سے مایوس نہ ہونا تمہارا کام، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنا میرا کام۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ لا تقنطوا من رحمت، مایوس کیوں ہوتے ہو میری رحمت سے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس حدیث کو اور آیت کو دونوں کو ملانا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تینوں حلال چیزوں کو ترک کیا، چھوڑا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اس نے روزہ رکھا ہے، شام کو جب افطاری کرتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے نا، اب انعام بھی میں تمہیں دے رہا ہوں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ روزے تیرے سارے گناہوں کی صفائی کے لیے تیرے لیے کافی ہیں۔ نامہ اعمال کی صفائی کے لیے تیرے روزے تیرے لیے کافی ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ کا معنی کیا ہے؟ پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اب آیت اور حدیث دونوں کو جب ملایا تو نتیجہ کیا نکلا؟
وہ قادر مطلق ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے دروازے پر کوئی آئے۔ اب نہیں کوئی آتا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، نہیں آتے نماز پڑھنے، نہیں آتے جمعہ پڑھنے، نہیں مساجد کی طرف، نہیں دین کی طرف رغبت و رخ نہیں ہے۔ اب جتنی گفتگو میں نے کی ہے، اس ساری گفتگو کو سمجھنے کے لیے مسلم شریف کی 2 حدیثیں میں سنانا چاہتا ہوں کہ آؤ تو صحیح اس کے دروازے پہ۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے رمضان شریف کا، یہ نعمت غیر مترقبہ ہے، اتنی بڑی دولت و نعمت ہے رمضان شریف کہ مسلمان کو اندازہ ہی نہیں کہ اس ایک مہینے میں کتنی برکت ہے۔ کیا میرے نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے، لوگوں کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس ایک مہینے میں کتنی برکتیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ تمنا کریں کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ اس ایک مہینے میں اگر علم ہو جائے، پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ اس ایک مہینے میں اتنی برکتیں رکھی ہیں رب کریم نے، تو فرمایا لوگ تمنا کریں کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ بلکہ اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں ایک آیت کریمہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اچھا یہ آیت بڑی پیاری ہے۔ مسجد کا حال دیکھے سین سارا خالی ہے، جبکہ سورہ جمعہ کی آیت ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن آذان دی جائے، پکارا جائے تمہیں، فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ کتنے لوگ دوڑتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے؟ آذان ہوتی ہے، کتنے لوگوں کا رخ مسجد کی طرف ہوتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ یہ آیت کریمہ ذرا سنیے غور سے۔ وَسَارِعُوا سورہ آل عمران آیت نمبر 133، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اس آیت کا معنی کیا ہے کہ دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ، بھاگ کر آؤ، کس کی طرف؟ مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت، بخشش اور رحمت کی طرف دوڑ کر آؤ، بھاگ کر آؤ۔ کوئی عمل تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے، آؤ اللہ کی بخشش کی طرف۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارا رب کریم، تمہارا پروردگار، اس کی بخشش، اس کی رحمت بٹ رہی ہے، تو دوڑو اس کی بخشش و مغفرت لینے کے لیے، دوڑ لگاؤ، بھاگ کے آؤ اس کی بخشش و مغفرت لینے کے لیے۔ اب اس آیت کو سننے کے بعد مسلم شریف کی حدیث اگر آپ سنیں گے تو قدر تفہیم آسان ہو جائے گی، بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حدیث شریف مسلم شریف کی حدیث کا نمبر ہے 2675 مسلم شریف، اور دوسری حدیث ہے 2751 نمبر حدیث۔ ان دونوں حدیثوں کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دونوں مقامات پر یہ حدیث ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میری طرف ایک بالشت اسے کہتے ہیں، جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، فرمایا میں اس کی طرف ایک بازو چل کے آتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور جب کوئی میری طرف بڑھتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، اور جب کوئی میری طرف بڑھتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میری رحمت، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں،
اور میری رحمت، میری مغفرت، میری بخشش کی چادر اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ میری رحمت، میرا کرم، میری عنایت، میری مغفرت، میری بخشش، اس کی جو چادر ہے اس کے آدمی ڈھانپ لیتی ہے۔ کوئی آئے تو صحیح۔ حاضرین محترم، یہ مہینہ جو ہے رمضان الکریم جو تشریف لا رہا ہے، جلوہ گر ہو رہا ہے، یہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ باقی سارے مصروفیات، اپنے سارے کام جو ہیں انہیں کچھ کم کرو، مصروفیات کم کر کے اس ایک مہینے کو اللہ کا بندہ بن کے گزارو، کیونکہ اس پورے مہینے میں خیر اور برکت ہی برکت ہے۔ دن کے اوقات میں روزہ رکھا گیا اور رات کے اوقات میں قیام یعنی تراویح رکھی گئی۔ اب تراویح کے لیے جو حدیث ہے اس کے لیے دیکھیے، وہاں بھی یہی لفظ ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان شریف کی راتوں میں اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے قیام کیا، تراویح پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر 38 نمبر حدیث ہے، کتاب الصوم کے اندر، یہ دونوں حدیثیں اس جگہ پہ 38 نمبر حدیث کتاب الصوم صحیح بخاری، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس لیے الادب المفرد امام بخاری علیہ رحمہ کی، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 644 نمبر حدیث ہے، الادب المفرد، امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے حضور، تو حضور پہلی سیڑھی پہ جب منبر پہ قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اور آمین اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی دعا کی جائے۔ آمین کس وقت کہا جاتا ہے؟ جب کوئی، کیونکہ آمین کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ قبول فرما، یا اللہ یہ جو دعا کی جا رہی ہے، دعا کی ہے، اسے قبول فرما، یہ آمین کا معنی ہے۔ تو حضور نے تو صرف پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور بعد میں حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آمین اس وقت کہا جاتا ہے جب دعا ہو، تو دعا کے لفظ تو ہم نے آپ سے سنے نہیں، ہم نے تو صرف سنا ہے آمین 3 مرتبہ، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، 3 مرتبہ۔ حضور فرمایا جب پہلی سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہو کہ جو اپنی زندگی میں رمضان شریف پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ فرمایا میں نے اس پر آمین کہا۔ فرمایا جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل رب سے عرض کر رہے تھے وہ جہنم میں جائے جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ اور تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو جبریل اپنے رب سے عرض کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ جو تیرے محبوب کریم علیہ السلام کا نام سن کر
حضور کا ذکر سن کر، آپ کا نام اقدس سن کر آپ پر درود پاک نہ پڑے، درود شریف نہ پڑے، اس کو جہنم میں داخل فرما دے۔ یہ الادب المفرد میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ دوسرے مقامات پر لفظ ہیں راغم عنف، راغم عنف، تقریباً مفہوم ایک ہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، جو رمضان کی قدر نہ کرے، جو بوڑھے ماں باپ کی قدر نہ کرے، آپ پہ درود و سلام نہ پڑے۔ یہ تین چیزیں تھیں اور حضور نے ان تینوں پر کیا فرمایا؟ آمین، یا اللہ قبول فرما۔ اس لیے پچھلے جمعے کا خطاب اور آج کے جمعے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کریں اور تیار کریں، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے نا پورے رمضان شریف کا، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے کہ صبح کھانا چھوڑ دو شام کو پینا چھوڑ دو شام تک، اس کو روزہ سمجھ نہیں۔ اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد، اس کی حکمت پہ نظر رکھنی ہے۔ یہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس لیے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے، ہمارا کردار اچھا ہو جائے، ہماری سیرت اچھی ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کا دل پاک ہوتا ہے، تصفیہ نفس، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کی دولت اس روزے کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اگر پورے رمضان شریف میں اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی محسوس نہ کرے تو اس نے روزے سے فائدہ نہیں اٹھایا، نہ رمضان سے فائدہ اٹھایا۔ پورے رمضان شریف کے بعد آدمی جب دیکھے، اور یہ روزے جو ہیں سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، اس سے پہلے روزہ فرض نہیں تھا۔ سن 2 ہجری میں کل 9 رمضان شریف کے مہینے آئے تھے میرے آقا کریم کی حیات طیبہ۔ روزے کی فرضیت کے بعد کتنے رمضان آئے تھے؟ 9۔ ایک 30 کا ہوا تھا، باقی سارے 29 کے ہوئے تھے۔ لیکن ہم عید پہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں کہ اپنے نامہ اعمال کو تباہ کرتے ہیں۔ صبح عید ہوتی ہے نا، پوری امت کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا مولوی روزہ کھا گیا، کوئی کہتا کمیٹی کھا گئی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ لو جی یہ تو 29 بناتے ہیں، انہوں نے 3 بناتے، جو منہ میں آتا ہے بکتے جاتے ہیں۔ میں جب یہ حدیث ہی پڑھتا ہوں تو دین کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ کل 9 رمضان شریف آئے تھے، اور ان میں ایک 30 کا ہوا تھا، باقی وہ جڑے 29 دے باقی مہینے 8 سال آندے رہے، وہ کون روزہ کھا گیا دسو؟ اس لیے اس زبان کی حفاظت کرو، بغیر سوچے سمجھے اس سے کوئی لفظ نہ نکالو، کیونکہ حضور نے فرمایا جو مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آئیے ابھی سے تیاری کریں رمضان شریف میں، ایک شیڈول بنا لیں کہ کوئی نماز جماعت کے بغیر نہ ہو، وہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت ہو، کیونکہ قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق۔ جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جبریل امین سدرہ سے آتے تھے اور حضور کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ اور جس سال حضور کا وصال ہوا، آخری جو رمضان شریف آیا نا حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا، چونکہ اگلے سال حضور کا وصال ہو جانا تھا، اس سال 2 مرتبہ جبریل نے حضور سے دور کیا تھا۔ حضور نے ایک کبھی اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا اور ایک قرآن مجید کے دور کا کبھی ناغہ نہیں فرمایا۔ یہ رمضان شریف سارے کا سارا خیر و برکت ہے۔ آخری عشرے میں جو تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش ہے، حضور نے فرمایا آخری عشرے میں تاک راتوں کو تلاش کرو، اور آخری عشرے کا اعتکاف، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے۔ حضور نے اعتکاف کا بھی کبھی ناغا، ایک سال کسی وجہ سے حضور اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ آئیے ابھی سے رمضان شریف کی تیاری شروع کریں۔ مساجد کے اندر دیکھیں اگر کوئی لائٹ کے نظام میں کمی بیشی ہے اسے درست کرائیں، پانی کے نظام میں کمی بیشی ہے وہ دور کریں، کہیں صفوں کی ضرورت ہے، چٹائیوں کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، پانی کی سہولت، نمازیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں
مساجد کے اندر مہیا کرو، قرآن مجید لا کے رکھو، لوگ تلاوت کریں گے، صفائیاں کرو مساجد کی، کیونکہ مسجدوں کو صاف بھی رکھنا اور خوشبودار رکھنا یہ نمازیوں کی ذمہ داری ہے۔ مسجدوں کو صاف رکھنا اور خوشبودار رکھنا، مسجد میں نمازی نماز پڑھنا ہے اسے سکون مل جائے، یہ ماحول، اس کے لیے ہر دینی بھائی کو کوشش کرنی چاہیے۔ گھر میں بھی بچوں کو یہ ماحول دو، بھئی ایک مہینہ آ رہا ہے رحمتوں والا، سحری افطاری اور اتنا انعام کہ جس نے کسی ایک روزے دار کا افطار روزہ کرایا اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ صدقات و خیرات کا بھی مہینہ ہے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا